اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ بھی ملے اور زبیر بھی ملے. وہ دونوں ایک قافلے میں آ رہے تھے تجارتی، تو دیکھا حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ بھی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا، اللہ کے رسول ابوبکر آپ اتنے لمبے چوڑے سفر سے آ رہے ہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے، ہماری ایک درخواست ہے، ہم آپ کو یہ سفید کپڑوں کا جوڑا دینا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے مدینہ کے اندر پہنچنے کے اوپر جتنی روایات پڑھی ہوئی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ابوبکر نے بھی سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، یہ دو جوڑے بھی طلحہ و زبیر نے آپ کو آپ کے سفر میں دیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کو قبول بھی کیا تھا اور ان کو پہن کے ہجرت بھی کی تھی. اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے جی طلحہ و زبیر ویسے تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کو بھی معاف نہیں کرتے. میں پہلے بھی آپ کو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بنو ہاشم کا بنو امیہ کا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ، طلحہ، زبیر حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ متقی بن جائیں، بن نہیں سکتے لیکن بن جائیں تو حضرت ابوبکر ان کی طعن و تشنیع سے بچے ہیں، حضرت عمر بچ سکے ہیں، طلحہ و زبیر بچ سکے ہیں، عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ بچ سکی ہیں، کوئی نہیں بچ سکا. جنہوں نے زبان چلانی ہے ان کے پاس بہانے سو ہیں. بات بنو امیہ بنو ہاشم کی شروع کر کے صحابہ کی ہر صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا. ان میں سے بعض روایات کے مطابق بریدہ اسلمی بھی شامل تھے جو 70 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے تھے کہ 100 اونٹ مکے والے سے لے لوں گا. اور مدینہ پہنچنے سے پہلے بریدہ اسلمی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے 70 افراد کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بد فال نہیں تھے لیا کرتے، اور اسلام میں بد فال ہے بھی نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا معاشرے کے اندر جی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو سفر منسوخ کر دیا جائے، یہ اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ تصور موجود نہیں ہے. یہ جی پہلا گاہک ہے اس کو ادھار نہیں دینا بے برکتی ہو جائے گی، اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. پہلا گاہک ہے ادھار دو گے تیرے مال میں برکت آئے گی، کیونکہ ادھار دینے سے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کو لکھ لیتا ہے. یہ ہام ہاں کی باتیں ہیں جی جھاڑو دو گے صحن میں تو جناب شام کے ٹائم جھاڑو دو گے تو رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ بد فال اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو نیک فال نام کی اسلام میں چیز ہے، نیک فال نام کی چیز ہے. اور یہ چیز شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم کبھی بد فال نہیں تھے لیا کرتے، لیکن اگر نیک فال لینے کی باری آتی تھی تو آپ صرف ناموں سے بھی نیک فال لے لیا کرتے تھے. سہیل آئے تھے تو نبی کریم نے کہا تھا معاملہ سہل ہو گیا. اسی طرح بریدہ اسلمی آئے، بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی کریم نے پوچھا ہاں تیرا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برد سے نکلا ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے. یعنی نیک فال تو لی جا سکتی ہے اور ٹھنڈک آ گئی ہے، ایسے کیا مراد؟ یہ بندہ تو نبی کریم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے اور نبی کریم کیا فال لے رہے ہیں؟ نیک فال. ٹھنڈک آ گئی ہے. کس قبیلے سے ہے؟ اسلمی ہوں. ابوبکر ہم سلامت رہیں گے. نیک فال لے رہے ہیں، بد فال نہیں ہیں، نیک فال موجود ہے. بریدہ اپنے اس عظیم الشان دشمن کی باتوں کو غور سے سن رہا ہے کہ میں تو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا ہوں، 70 سپاہی میرے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے معنوں میں ٹھنڈک کا معنی لے رہے ہیں، سلامتی کا معنی لے رہے ہیں. بالآخر بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کسی کے دماغ میں بھی آ جائے سوال. اگر سوال نہ کرتے، اسی وقت پکڑنے کی کوشش کرتے تو ساری زندگی کے لیے اللہ معاف کرے راندہ درگاہ بن جاتے. لیکن سوال کیا، ہاں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے آج بھی جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا شروع کرے، بات نہ سنے تو نہ سنے، لیکن جس وقت وہ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے آپ سمجھ جائیں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا ہے، اب بدلنے کی ابتدا ہو چکی ہے. اب سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دے کے علماء سے رابطہ کر کے میں نے مطمئن کرنا ہے. بین اسی طرح بریدہ کے ذہن میں
یہ بات آئی، یہ تو اتنی نیک فالیں لے رہا ہے، اس کے بارے میں تو طرح طرح کے ریومرز اور افواہیں سنی ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے، بات کرنے میں دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں، آپ ہیں کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں، لیکن اس کا بندہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی کہ جب بھی اپنی رسالت کا اعلان کیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ کہیں رسالت کا اور نبوت کا، حالانکہ نبی اور رسول کو تو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس کے اوپر، لیکن نبی کریم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میں اس بات کے اوپر بھی فخر پہ مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس کا بندہ بھی ہوں۔ برادہ اسلمی کے دل میں یہ جملہ اس طرح پیوست ہوا کہ ایک رسول اور پیغمبر ہو کر، ایک نبی ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بندگی کرو، حالانکہ نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ میری بندگی کرو، لیکن یہ تو کہتا ہے نا کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے رستے پہ چلو۔ برادہ اسلمی کے سینے پہ یہ بات لگی کہ یہ رسول اور پیغمبر ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وہ مکہ والے 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ رسول اور پیغمبر خود رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ یہ اللہ کا رسول ہو سکتا، اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے مورخین نے برادہ اسلمی کے قصے کو ہجرت کے باب میں تفصیل سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت بھی، اب دوران سفر، ہجرت کا سفر ہو، دشمن پیچھے لگے ہوں، تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جلدی تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے میں بھی تعلیم و تربیت کو اور تبلیغ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔